أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلات کے بعد گرامی قدر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 27 غزوات جو ہیں وہ ہوئے. ان میں سے 2 غزوے جو ہیں شوال مکرم کے اندر ہوئے. 3 ہجری کو غزوہ احد اور 8 ہجری کو غزوہ حنین. جہاں مسلمانوں کو بہت زیادہ فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں، وہاں ان دونوں غزوات میں مسلمانوں کا بالترتیب بڑا نقصان بھی ہوا. اور یہ جو حسن اتفاق سمجھ لیں کہ اس وقت جو غزوہ احد ہوا تھا اس وقت شوال مکرم کی 7 تاریخ تھی، اور آج حسن اتفاق سمجھ لیں آج بھی 7 ہی ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبۃ الجمعہ المبارک کے اجتماع پہ آپ احباب کے سامنے جبل احد اور غزوہ احد کے متعلق چند باتیں عرض کریں. پہلی چیز کیا ہے؟ جبل احد. جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں نا، اسی طرح سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ احد پہاڑ جو ہے نا، بظاہر تو لگتا ہے ایک پہاڑ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو پتہ نہیں اسے نسبتیں کتنی حاصل ہیں. اور یہ جبل احد جو ہے یہ مدینہ الرسول سے 2.5 میل شمال میں واقع ہے، اور جہاں تک اس کا پھیلاؤ کا ذکر ہے وہ 5 مربع میل پہ جبل احد کا پھیلاؤ ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ سارے مدینہ الرسول کو جبل احد نے گھیرا ہوا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے، اے میرے دوستو، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جبل احد ہے نا، یہ احد پہاڑ جو ہے، حضور نے فرمایا جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. بات آسان کر دیتا ہوں. جس طرح آب زمزم، جب اس زمین پہ ہم آب زمزم کو دیکھتے ہیں تو پانی جیسا لگتا ہے، حالانکہ یہ عام پانی نہیں، اس کا کنیکشن جنت کے پانی سے ہے.
لیکن جب اس کو ظاہری صورت میں دیکھتے تو ہم کہتے ہیں آب زمزم بھی ایک پانی ہے. یوں سمجھ لیں جس طرح آب زمزم جنت کا پانی ہے، اس دنیا میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں پانی ہے، لیکن ہے کون سا پانی؟ جنت کا پانی. اسی طرح یہ جبل احد جو ہے اس دنیا کی صورت میں دیکھے تو ہم کہتے ہیں پہاڑ ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے سنے تو فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے. یہ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے. ایک تیسری حدیث بھی سن لیں. حضور نے فرمایا یہ جو احد ہے نا، احد، جبل احد، حضور نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہاں تک تو ہو گئی حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب اس کا ایک پیغام بھی سن لیں. حضور نبی رحمت نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، جب تم جبل احد پہ چلے جاؤ نا، اس پہ چڑھو تو یاد رکھنا اس کے پتوں میں سے، درختوں میں سے، شاخوں میں سے کچھ کھا لیا کرو. پھر حضور نے فرمایا اگر کچھ نہ ملے اس کی گھاس اکھیڑ کے کھا لیا کرو. اس کی گھاس میں سے ہی کچھ کھا لیا کرو. کیوں؟ گویا منشا مصطفیٰ کریم یہ ہے کہ یہ عام پہاڑ نہیں، جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، لہذا اس کے کچھ گھاس ہی مل جائے تو وہ بھی کھا لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ جنت میں سے ہے، اس کی جو گھاس بھی کھائے گا اس کو جنت کا ذائقہ نصیب ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، جو جاتا نا جبل احد اسے کہتے میرے لیے وہاں سے کچھ گھاس کے تنکے لے آنا. آپ بھی یہ ارادہ کریں. کچھ گئے ہیں پتہ نہیں تھا مسئلے کا، اب پتہ چل گیا ہے جو حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے کوئی جائیں گے دوست، تو یہ ضرور ارادہ کرنا، یہ ضرور دل میں خیال لانا اور یہ ارادہ کرنا کہ ہم جبل احد پہ جائیں گے تو اس کے پتوں اور شاخوں میں سے کچھ کھائیں گے. اگر کچھ بھی نہ ہوا تو گھاس ہی کھا لیں گے. حضور نے فرمایا اگر جبل احد پہ جاؤ کچھ نہ ملے پتوں میں سے، درختوں کی شاخوں میں سے، اس کی گھاس ہی کھا لیا کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، اس سے جو بھی کھاؤ کہ جنت کے ذائقے تجھے نصیب ہو جائیں گے. پہلی بات حضور نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا اور ہم بھی اس سے محبت کرتے، ہم بھی اس سے محبت کرتے. ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ ہو. مجھے بتائیں کہ یہ جو پہاڑ ہے حضور نے فرمایا ہم سے محبت کرتا اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار کب ہوا؟ بخاری کی حدیث ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معاہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے ساتھ تھے. فسعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اوپر جلوہ فراز ہوئے. ساتھ کون کون تھے؟ ابو بکر، عمر پاک، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے. فَرَجَفَ بِهِمْ، حدیث کے لفظ ہیں بخاری کے. اس نے ہلنا شروع کر دیا. پہاڑ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اب کچھ لوگوں نے کہا اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے، سوچ ہے، جس طرح کسی کی سمجھ ہے اسی طرح کا معنی کر دیا. بعض لوگوں نے یہ کہا فَرَجَفَ بِهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ آ گیا. ان سے پوچھو یہ کون سی محبت کی علامت ہے کہ زلزلہ آ جائے؟ نہیں، ہمارا جو علماء صلحاء صوفیاء نے جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے فَرَجَفَ بِهِمْ، اس کو وجد طاری ہو گیا. کچھ لوگ ہمارے رقص کا معنی بھی کرتے ہیں، لیکن رقص کا معنی جو ہے بڑا بدنام ہو چکا ہے، رقص کا معنی بڑا معیوب ہو چکا ہے. رقص کا لفظ بولنے
تو انسان کا ذہن کہیں سے کہاں چلا جاتا ہے. اس لیے میں رقص کا معنی نہیں کر رہا، وجد کا معنی کر رہا ہوں. اگر آپ حدیث سے اس کی دلیل چاہیے، وہی دلیل جب حضور براق پہ تشریف فرما ہونے لگے تو براق کو بھی وجد آ گیا تھا. اب اس پہاڑ کو جب وجد آیا نا تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس بدھ رک جا، فما علیکا، تجھے خبر نہیں ہے تجھ پر ایک نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں، وہ شہیدان اور 2 شہید کھڑے ہیں. حضور کسے کہہ رہے ہیں؟ پہاڑ کو. یہ وجد آیا کب؟ جب حضور نے اوپر قدم رکھا. یا سوال ذہن میں آتا ہے جی آپ کہتے ہیں اسے محبت تھی تو پہلے تو اسے کبھی وجد نہیں ہوا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ حضور فرماتے تھے یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں. جب حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تو پہلے تو کبھی ہلا نہیں تھا. پیار تو پہلے بھی کرتا تھا لیکن اس سے کبھی وجد نہیں ہوا تھا. لیکن آج سے وجد کیوں ہو رہا ہے؟ قربان جائے اللہ رحمت فرمائے شارحین پر. وہ کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، پیار تو اس سے پہلے بھی تھا لیکن وجد آج پتہ کیوں ہو رہا ہے؟ پتھر تھا نا، پیار تو کرتا تھا لیکن دل نہیں تھا، محبت کرتا تھا لیکن جان نہیں تھی، پتھر تھا، بے جان تھا. لیکن جب مصطفیٰ نے قدم رکھے تو اس میں جان آ گئی. جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس پہ قدم رکھے تو اس پہ کیا آ گئی؟ جان آ گئی. محبت تو پہلے تھی، اب جب جان آئی تو اس نے ہلنا بھی شروع کر دیا، اس کا اظہار کرنا بھی شروع کر دیا. جب اس کا اظہار ہوا، اب ذرا اگلی بات بھی سنیں تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر کون سی ہستیاں کھڑی ہیں؟ کیا تو بے خبر تو نہیں ہے؟ تجھے خبر نہیں ہے ہستیاں کون سی کھڑی ہیں؟ شارحین پہ اللہ رحم کرے، پتہ ہے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں اوپر میرا صدیق کھڑا ہے، کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے. تجھے پتہ نہیں میرا عمر کھڑا ہے، کہیں وہ زخم نہ لگ جائے. تجھے پتہ نہیں میرا عثمان کھڑا ہے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے. تو ٹھہر جا، تجھے تیرے محبوب حکم دے رہے ہیں، کہیں میرے غلاموں کو کوئی اذیت نہ پہنچ جائے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں، ابھی سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. عمر پاک شہید ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. تو حضور نے پہلے سے کہہ دیا یہ دونوں شہید ہیں. تو پتہ چلا حضور نے ابو عمر فاروق کے ایمان پہ بھی گواہی دے دی، عثمان غنی کے ایمان پہ بھی گواہی دے دی، اور جناب ابو بکر سے کیا فرمایا؟ یہ صدیق ہیں. ان کی صداقت پہ بھی حضور نے گواہی دے دی. اب جو صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی کو نہ ماننے رہتا اس کا بھی کچھ نہیں، اور جو عمر پاک اور عثمان غنی کے ایمان پہ جو حضور نے گواہی دی ہے اگر وہ نہیں مانتا تو رہتا اس کا بھی کچھ نہیں. گویا میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا یہ میرا صدیق ہے اور یہ میرے دونوں شہید ہیں. مطلب یہ ہے کہ حضور نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو تو اپنی بیٹی کے بھی انجام کا علم نہیں تھا. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں حضور تو بتا رہے ہیں کہ میرے عمر کا وصال کیسے ہوگا، میرے عثمان کا وصال کیسے ہوگا. حضور نے تو سیدنا عثمان غنی عمر فاروق کے وصال کی بھی خبر دے دی اور کس حالت میں اور کس کیفیت میں ان کا وصال مبارک ہوگا. تو پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام کا جو علم ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے.
ایک اور بات کو پکا کرتا چلوں کہ حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی دلیل تو میں نے یہ دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قدم رکھا اس میں جان آ گئی۔ ایک دوسری بھی حدیث سچ کر دیتا ہوں بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ جب حضور تشریف لے گئے، یہودی اور مشرکین اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے کہنے لگے ہم ان تقریروں سے تنگ آ گئے، کوئی ایسا حربہ طریقہ اختیار کریں نہ اسلام رہے نہ اسلام کو پھیلانے والے رہے۔ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ اس کے لیے انہوں نے ایک عورت کو تیار کر لیا، اس عورت نے وہ تیار کیا، کھانے کے اندر زہر ملا دیا، دستی کے اندر گوشت جو تھا حضور کو پسند تھا، حضور کی دعوت کی گئی، حضور تشریف لائے۔ جب دعوت کی گئی تو اس عورت کے دل میں یہ بھی بات تھی کہ اگر اللہ کے نبی سچے ہوئے نا، زہر کھا بھی لیں گے ان پہ اثر کوئی نہیں ہوگا، اور اگر اثر نہ ہوا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اب حضور نے بسم اللہ شریف پڑھی، کھانا تناول فرمایا، ایک لقمہ جب حضور نے کھایا نا تو حضور پہ اس کا کوئی اثر زہر کا نہ ہوا۔ اب وہ عورت حضور کی طرف دیکھ رہی ہے کہ زہر کا اثر نہیں ہو رہا۔ اب جب حضور نے دوسرا لقمہ اٹھایا، وہ گوشت خود بول اٹھا، انی مسموم فی النار، اے اللہ کے رسول مجھے رہنے دے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب دیکھیں مسئلے کو سمجھانا ہے، غور سے سنیں۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی اگر حضور کے پاس علم ہوتا معاذ اللہ تو حضور پہلا لقمہ ہی کیوں کھاتے ہیں؟ اصل میں وہ تو گوشت بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے، پھر حضور نے چھوڑا۔ ہمارا جواب بھی سن لیں۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مان بھی لیں کہ گوشت پہلے کیوں نہیں بولا۔ ہمارا سوال یہ ہے گوشت جب حضور نے ایک لقمہ کھا لیا پھر بولا، اسے چاہیے تو یہ تھا نا کھانے سے پہلے ہی بول پڑتا کہ اللہ کے رسول مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور نے کچھ کھا لیا اور پھر بول رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے نہ کھائیں؟ اصل میں بات یہ نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ تو بے جان تھا، پہلے اس لیے نہ بولا، بے جان تھا، جب رسول اللہ کے ہاتھ لگ گئے اس کے اندر جان آ گئی۔ وہ تو حضور کے ہاتھوں کی برکت سے بول رہا تھا، اس کے اندر جان آ گئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، اس کے اندر جان آ گئی۔ اب اس نے کہنا شروع کر دیا مجھے نہ کھائے میرے اندر زہر ہے، میرے اندر زہر ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی کا نام تو علم ہے۔ پھر حضور یہ بھی اگر نہ کھاتے تو پھر بھی حضور کا علم نہ ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اس بڑھیا نے تو اندر سے سوچ رکھا تھا کہ اگر نبی ہوئے کھا لیا زہر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی نظر اس کے دل کی طرف بھی تھی کہ جس نے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر نبی ہوئے کھائیں گے تو زہر اثر ہے، تو اگر حضور کھاتے ہی نہ تو اس کے دل میں جو بات تھی وہ کیسے پوری ہوتی؟ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ لقمہ کھا لیا، اس کے دل میں جو مغالطہ تھا وہ بھی دور ہو گیا، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ جہاں محمد کے ہاتھ لگ جاتے ہیں بے جان چیزوں میں بھی جان آ جاتی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں،
جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ حضور بس آئے تھے اب چلے گئے، انہیں سمجھا دیں وہ تو بے جان پہ قدم رکھ دیں، اس میں جان آ جاتی ہے۔ بے جان گوشت کو ہاتھ لگا دیں، اس میں جان آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ بے جان چیزوں کی طرف نگاہ کریں تو جان ان میں آ جاتی ہے، محمد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا جدھر بھی نبی دی نگاہ ہوندی جاوے، جدھر بھی نبی دی نگاہ ہوندی جاوے، بلاواں دعاواں شفا ہوندی جاوے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا۔ حضور جن نگاہوں سے جن راہوں سے چلتے جا رہے ہیں ان راہوں کو بھی زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے بھی محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اگر وہاں جانا نصیب ہو تو حضور نے تعلیم کیا ارشاد فرمائی ہے، وہاں کے درختوں سے پتوں سے کچھ کھا لینا، اگر نہ کچھ ملے تو اس کی گھاس ہی کھا لینا۔ کوئی جائے نا ساتھی سے کیا نا کہ میرے لیے وہاں سے کچھ گھاس ہی لے آنا۔ صحابہ کی عادت تھی جو جبل احد پہ تشریف لے جاتے انہیں کہتے کہ میرے لیے تھوڑی سی گھاس ہی لے آنا، تو حضور نے فرمایا اگر جبل احد کی گھاس ہی تمہیں نصیب ہو جائے اسے ضرور کھانا، کیونکہ جنت کا پہاڑ ہے، ذائقے بھی جنت جیسے ہوں گے۔ تو جبل احد، اسی احد کے مقام پہ غزوہ احد ہوئی جو آج ہی کی تاریخ ہے 7 شوال مکرم، 7 ہجری 3 ہجری شوال مکرم کی 7 تاریخ غزوہ احد۔ غزوہ احد کیوں رونما ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ انتقام اور بدلہ تھا جو مشرکین مکہ کو مسلمانوں نے بدر کے مقام پہ ان کو چکھایا تھا۔ 70 کے قریب ان کے روسا اور ان کے جانشین اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور ان کے خاندان میں سے قریش والوں میں سے 70 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، اور ان میں 24 جو تھے وہ ان کے روسا اور سردار تھے۔ پھر دوسری ذلت اور رسوائی کیا ہوئی، جو ان کے پکڑے گئے تھے نا ان کو چھڑانے کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ درہم جو ہے فدیہ بھی دینا پڑا، اور پھر ہر عرب کا ہر گھر جو مشرک تھا یا کافر تھا وہ ہر گھر ہی متاثر ہوا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا خامد، یعنی ہر گھر ہی متاثر ہوا بدر میں۔ اب ہر گھر میں روزانہ نعرہ لگتا تھا ہم انتقام لیں گے، ہم اپنے مرنے والوں کا انتقام لیں گے، ہم اپنی آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کریں گے بدلہ لے کر۔ 1 سال تک انہوں نے تیاری کر لی۔ پھر ادھر سے مسلمانوں کو بھی خبر ہوئی، یہ تو پہلے ہی ایمانی جذبے سے سرشار تھے، یا سادی بات عرض کر دو جذبات دونوں طرف ہی تھے، ادھر بھی جذبہ تھا انتقام کا لیکن ادھر جذبہ تھا جہاد کا، ادھر جذبہ جاہلیت کا تھا اور ادھر شہادت کا جذبہ تھا، اور یہ شہادت کے متوالے تھے، ایمان سے سرشار تھے، ہماری طرح مجاور نہیں تھے، مجاہد تھے، چوری کھانے والے مجنون نہیں تھے، جان دینے والے تھے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کیا، 2 صحابہ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو حدیث کے اندر ان دونوں کی دعا ہے، عمر بن جبو اور سعد بن ابی وقاص۔ جب اس کے لیے لشکر جرار تیار ہوا، اب ہوا کیا،
یہ دونوں ساتھی الگ ہو گئے، الگ ہو کے کہتے ہیں چلو کچھ دعائیں نہ کر لیں، کچھ دعائیں کر لیں اللہ کے حضور، پتہ نہیں پھر یہ موقع نصیب ہو یا کہ نہ ہو۔ پہلے حضرت سعد دعا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اے میرے مالک، تیرے نبی کا غلام سعد بن ابی وقاص دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، آج دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، میرا کسی ڈاٹے دشمن کے ساتھ مقابلہ پڑے، جو بڑا بہادر ہو، بڑا آلہ جو ہو، بڑا بہادر جنگجو ہو، اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، پھر کبھی وہ غالب آ جائے، کبھی میں غالب آ جاؤں، یہاں تک کہ میں اسے مار دوں اور میں اس پہ غالب آ جاؤں۔ عبداللہ ابن جش کہتے ہیں آمین آمین آمین، یا اللہ میرے بھائی کی دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ ایک دعا کر رہے ہیں اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا جذبہ تھا، کیا شوق شہادت تھا۔ اب دوسرے کی دعا سنیں، عبداللہ ابن جش کی دعا کیا ہے۔ عبداللہ ابن جش کیا کہتے ہیں، یا اللہ میرا جذبہ بھی وہی ہے جو میرے بھائی نے دعا مانگی، لیکن اتنا فرق ضرور ہے، مقابلہ ڈاٹے بندے سے ہو، بہادر سے ہو، جنگجو سے ہو، کبھی میں غالب آ جاؤں کبھی وہ غالب آ جائے، میں کافروں کو نیست و نبود کروں، پھر وقت یہ پہنچے کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے نامراد نہ کرنا، اپنے رستے میں قبول کر لینا، پھر میرے مالک یہاں تک صرف میری شہادت نہ ہو، پھر میرا کوئی ہاتھ کاٹ کے لے جائے، کوئی پاؤں کاٹ کے لے جائے، کوئی میری زبان کو کھیڑ کے لے جائے، کوئی میری آنکھ نکال کے لے جائے، کوئی میرا سینہ چاک کر دے، اے میرے مالک کل جب قیامت بپا ہو، میں اس طرح تیری بارگاہ میں آؤں، نہ میرا ہاتھ ہو، نہ پاؤں ہو، نہ آنکھ ہو، میرا سینہ پھٹا ہوا ہو، تیری بارگاہ میں جب آؤں تو تو مجھے پوچھے میرے بندے بتا تیرے ساتھ کس نے کیا ہے، تیرے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے اور کس لیے ہوا ہے، حالانکہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ میں آگے سے کہوں یا اللہ میرا ہاتھ کٹا تیرے لیے، میری زبان نکلی تیرے لیے، میری آنکھ جو ہے نکلی وہ تیرے لیے، میرا سینہ چاک ہوا تیرے لیے، میرے پاؤں کاٹے تیرے لیے، تیرے بندے نے سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا ہے، اے میرے مالک تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ آگے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آمین آمین آمین، اے میرے مالک میرے بھائی کی دعا کو قبول فرما دے، قبولیت کی مہر لگا دے، اللہ کی عزت کی قسم۔ جب وہ جہاد کا سلسلہ ختم ہوا تو جیسے جیسے دعا مانگی تھی نا ایسے ایسے ہی بول رہے تھے، اور سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی جیسے تو نے دعا مانگی تھی اللہ نے اسی طرح دعا کو قبول فرما لیا۔ پتہ چلا صرف وہ چوری کھانے والے نہیں تھے، عملی طور پر جہاد بھی کرنے والے تھے، جانوں کا نذرانہ۔ یہ تو میں نے صرف 2 بندوں کی بات سنائی ہے، صرف یہی 2 بندے نہیں، ہر بندہ ہی شہادت کا متوالہ تھا۔ عمر ابن جموع آگے معذور تھے، کہنے لگے حضور مجھے بھی اجازت دے، حضور مجھے بھی اجازت عطا فرمائے، حالانکہ معذور تھے۔ آج ہمارے بہانے دیکھ لیں، مسجد میں آنے کا کہیں تو پہلے بہانہ ہی ہوتا ہے میرے کپڑے خراب ہیں، کچھ کہے گا مجھ سے چلا نہیں جاتا، کچھ کہے گا میں بیمار ہوں، کچھ کہے گا میرے سر میں درد ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بہانے لگا کر ہم مسجد میں نہیں آتے۔ تو جن کا ظاہری عذر بھی تھا حضور نے قبول بھی فرما لیا، لیکن وہ کہتے ہیں حضور ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ہم بک جائیں، اللہ کے نام پہ ہم جان دے دیں۔ عمر ابن جموع ان لوگوں میں سے تھے، معذور تھے، ایک پاؤں ٹھیک نہیں تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو معذور ہیں، آپ کا تو پاؤں ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم چاہیے یہ تھا کہ ان کے لیے یہی کافی تھا۔ حضور نے فرما دیا تم معذور ہو چلے جاؤ، اللہ اجر عطا کرے گا، نیت اچھی ہے اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اللہ اجر دے دے گا، تو اتنا کافی نہیں تھا؟
جب حضور نے فرمایا نا کہ آپ تو معذور ہیں، کیسے لڑیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم کیا جواب تھا؟ عرض کرتے اللہ کے رسول، کیا معذور بندہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ کیا حضور میری یہ معذوری جنت میں رکاوٹ ہے؟ تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر ابن جموح کا یہ جواب سنا تو حضور نے فرمایا تجھے بھی اجازت ہے۔ پھر یہاں تک ہی نہیں، ایک وہ شخص بھی تھا جس کا رات کو نکاح ہوا تھا، شب زفاف میں رات گزاری، اور صبح جو ہے بازار کی طرف آیا، اعلان ہو گیا آؤ جہاد کی طرف، گھر میں بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں چلے گئے۔ تاریخ میں ایسے مجاہد تو دکھاؤ، ایسے شوق شہادت والے لوگ تو دکھاؤ، وہ آپ کو ملیں گے تو تاریخ اسلام میں ملیں گے۔ گھر میں بیوی ہے، رات کو نکاح ہوا ہے، اعلان ہوا ہے جہاد کا، چل پڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پتہ نام کیا تھا؟ حنظلہ۔ جب شہید ہو گئے حضور نبی رحمت نے فرمایا جسد کو اکٹھا کیا جائے، تو صحابہ نے کہا حضور حنظلہ کا جسد نہیں مل رہا، تو میرے آقا کریم نبی رحمت فرمایا اسے تلاش کرو۔ جب تلاش کیا تو پھر نہ ملا، پھر آقا کریم نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جبریل اور میکائیل فرشتوں کی معیت میں میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے حنظلہ کو کیا کر رہے ہیں؟ غسل دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو شہید ہوتا اسے تو غسل دیا ہی نہیں جاتا، شہید کو تو اسی کپڑوں میں تدفین ہوتی ہے، اسی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پھر غسل کیسا؟ حضور نے فرمایا ان کی زوجہ جو جمیلہ تھی، اصل نام ان کا غالباً نصیبہ تھا، ان سے پوچھو۔ انہیں کہا جی میرے ساتھ انہوں نے خلوت صحیحہ کی، رات گزاری ہے، اس لیے ان پر غسل ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان پر غسل تھا اس لیے ملائکہ کو میں نے دیکھا ہے جبریل اور میکائیل کی معیت میں انہیں غسل دے رہے ہیں۔ یہ تو مردوں کی بات تھی نا، عورتیں بھی پیچھے نہ رہیں۔ ایک عورت کا نام تھا ام امارہ، یہ کیا کرتی تھی؟ احد میں زخمیوں کو پانی پلانا ان کی ڈیوٹی تھی۔ بس ایک ایسا انتشار پھیلا، افواہ پھیلی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، جس کو جبل عینین کہتے ہیں یا جبل رما آج کل اس کا نام ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 کے قریب لوگوں کو وہاں حضور نے کھڑا کیا کہ اس کو نہیں چھوڑنا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب بظاہر فتح ہو گئی، دشمن بھاگ گئے، وہ بھی ان کی ایک چال تھی۔ وہ جو نئے نوجوان تھے کہنے لگے اب دشمن بھاگ گیا ہے لہذا کیا کیا جائے، مال غنیمت اکٹھی کی جائے۔ اس وقت اس طرح کا انتشار پھیلا، افراتفری پھیلی کہ مسلمانوں کی تلواریں اپنوں کے ساتھ ٹکرانے لگی۔ اسی میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے والے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، شہید ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زخمی ہوئے۔ جب اس طرح کی افراتفری کا ماحول ہوا، اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں میری نگاہ میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب ام امارہ جو ہے وہ تلوار لے کے کھڑی ہو گئی تھی، زید بن عاصم ان کے خامد بھی وہاں موجود، 2 بیٹوں کو بھی لے آئی تھی۔ کہنے لگی اگر تمہارے ہوتے ہوئے میری آقا کی طرف کوئی تیر کیا نا، میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کرنے والا۔
اور جب اس افراتفری کا عالم کو دیکھا تو پانی پلانا چھوڑ دیا اور تلوار لے کے کھڑی ہو گئی. کہا کون سا دشمن ایسا ہے جو میرے آقا کی طرف بڑھے؟ جو بڑھے گا امارہ کی تلوار اسے کبھی نہیں چھوڑے گی. مرد تو مرد رہ گئے، عورتوں کے اندر بھی جذبہ شہادت کتنا اعلیٰ تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ قائم، بڑی فضیلت والی ہیں. لیکن ایک بات جو میں کر کے گفتگو کو اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے حضور کا نورانی ماحول ہو اور لوگ شہادت کے جذبے سے بھی سرشار ہوں، پھر اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست کے اندر کیسے تبدیل ہو گئی؟ اس بات کو سمجھیں. اصل وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں رہنا، فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، اس درے کو تم نے خالی کرنا نہیں ہے. اب وہ جو نوجوان تم نے اجتہاد کیا اور وہ یہ سمجھتے تھے اپنے اجتہاد سے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ لہٰذا دشمن جب تک ہو تو پھر وہاں کھڑے رہنا، کیونکہ دشمن تو اب چلا گیا ہے، اصل چیز فتح تھی وہ نصیب ہو گئی ہے، تو لہٰذا جو ہے ہمیں درہ چھوڑ دینا چاہیے، مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے. یہ ان کا اجتہاد تھا اور اپنی طرف سے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کی منشا یہ تھی. لیکن ہوا کیا؟ اب دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا. شارحین کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جس چیز کا حضور صریح حکم ارشاد فرمائیں وہاں اپنا اجتہاد کرنا جائز نہیں. کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے صریح حکم فرمایا تھا جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں تم نے اس درے کو چھوڑنا، تو پھر اپنا اجتہاد کیا. تو محققین فرماتے ہیں جس بات کا حضور نے حکم دے دیا ہو صریح طور پر، پھر اپنا اجتہاد کرنا، اپنی وہاں کوشش کرنا، ایسا کوئی شریعت کا حکم نافذ کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. دوسری بات جو عام فہم ہے، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس کو چھوڑنا نہیں. وہ اپنے حساب سے صحیح سمجھ کر چھوڑ رہے تھے، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، جب 50 سے کم لوگ حضور کے حکم کو اس کے خلاف کریں گے، حالانکہ وہ غلط نہیں، وہ صحیح سمجھ رہے تھے جو فیصلہ کر رہے تھے، اگر وہ 50 سے کم لوگ حضور کے حکم کی مخالفت کریں تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل جاتی ہے. تو جہاں سارے مسلمان ہی لگے ہو نافرمانیوں میں اور رو رو کے دعائیں کر رہے ہو یا اللہ کشمیر کو آزاد کر دے، تو کشمیر ایسے آزاد دعائیں کرتے ہیں کہ برما کے مسلمان آزاد ہو جائیں، اس طرح آزادیاں ملتی. اور 50 سے کم لوگوں نے جب حضور کے حکم کو توڑا تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جاتا ہے وہاں کامیابیاں نصیب نہیں ہوتی. اور نہ ہی کبھی کسی نے تھالی میں ڈال کے دی ہے کہ یہ ملک لے لو، اس کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. بابا فرید نے کیا، کوٹ مٹھن والے کہتے ہیں جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں اور ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نہ جان کی قربانی پیش کریں، کانٹا بھی نہ چبھے، اور کہتے یہ ہیں کہ قرب مل جائے، ایسے قرب نہیں ملتا. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم کامیابیاں چاہتے ہیں، فتح چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پاسداری کریں. جب پاسداری کریں گے اللہ آپ کے لیے ہر چیز کو آپ کی کامیابی کا مرکز بن جائے گی اور ہر چیز میں اللہ آپ کو فتح نصیب فرمائے گا. ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری ہے. پہلی چیز کہ نافرمانی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کامیابی نہیں ملتی.
اب اگلی بات بھی سن لیں. جب آقا کریم علیہ السلام نے پھر آواز دی، دشمن میں حملہ کیا، افراتفری پھیلی، 70 کے قریب مسلمان جو ہے شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ کے بازو کٹ گئے، کچھ کے پاؤں کٹ گئے، ہر جسم جو تھا وہ زخموں سے شرابور تھا. حضور نے آواز لگائی. صحابی کہتے ہیں آؤ یا معاشر، اے گروہ انصار اور مہاجرین، حضور بلا رہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے. پھر کیا ہوا؟ جس کی پاؤں کٹا ہوا تھا، جس کا دیکھا کہ جاتے ہوئے رکاوٹ ہے، پاؤں کو اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا. جس کا بازو رستے میں رکاوٹ مار رہا تھا، جب حضور کا حکم سنا بازو کو اکھیڑ کے رکھ دیا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا. جب جذبہ حضور کی محبت اور شوق دیکھا، جبریل آ گئے مسکراتے ہوئے. میرے نبی رحمت نے فرمایا جبریل آج مسکرانے کی وجہ کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ آج تو میرے غلاموں نے بظاہر میری نافرمانی کی ہے، رب ناراض ہوگا اور آپ مسکرا رہے ہیں. یہ جملہ پلے باندھ لیں. پتہ جبریل علیہ السلام کہتے اللہ کے رسول رب تھا ناراض ہی کہ انہوں نے جو نافرمانی کی تھی، لیکن آپ کے بلاوے پر جب یہ آ گئے رب نے ان کی محبت کی وجہ سے ساری ناراضگی ختم فرما دی. پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ اگر عمل میں کہیں کمی پیشی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو محبت رسول کو پورا کر دیتی ہے. اپنے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کر لے، اپنے سینوں میں حضور کا عشق پیدا کر لیں، تو جہاں عشق رسول آئے گا کمی پیشیاں کوتاہیاں رب معاف فرما دے گا. دعا ہے اللہ میں دین کا فہم نصیب فرمائے. واہ